روحی و ارواح العالمین لہ الفدا، کہ اللہ نے میری اور پوری کائنات کی ارواح اس سیدہ پر قربان ہو جائیں کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر آئی۔ تو یہاں پر سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ نے ہمیں اپنی رحمت کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے ہمیں جو عملی درس دیا اس میں اپنی ذات کی طرف معرفت، اپنی صفات کی طرف توجہ اور وسیلے کی طرف توجہ، ضمنی طور پر اسے دلالت تضمنی کہتے ہیں۔ تضمنیہ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ضمناً اللہ نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا، اللہ نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کی، اللہ نے ہمیں اس بات کی طرف ملتفت کیا کہ دیکھو میں معبود ہوں، تم میرے پاک نام سے اپنے کام کا آغاز کیا کرو، کہ میں خود اپنے اسی نام سے اپنے کلام کا آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ آیہ مبارکہ کہ جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اور آپ نے جس کی سماعت کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً قرآن پڑھنا بھی عبادت، قرآن سننا بھی عبادت۔ اسی لیے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد بزرگوار حضرت پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اکثروا قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان نہیں گھستا ہے۔ اتنی تلاوت کریں، صبح تلاوت کریں، اپنی صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں، اور اپنی شب کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں، اور اپنے سونے کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کریں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جب سونے لگیں تو آپ سورت الکوثر کی تلاوت کیا کریں، یا سورت والعصر کی تلاوت کیا کریں، یا آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ صبح اٹھیں تو سورت الحمد پڑھیں، سورہ فاتحہ، اور جب سونے لگیں تو سورت الفاتحہ پڑھ کر سوئیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ سورت اتنی پسند ہے کہ اس کی ابتدا اس کے ان 3 ناموں سے ہوتی ہے۔ اللہ جو اس کا علم، اس کا مخصوص نام ہے، الرحمن الرحیم۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم یہ آیت مبارکہ تلاوت کریں گے تو ہماری سوچ، ہمارے دل کی توجہات اس ذات پروردگار کی طرف جائیں گی کہ جو رحمت عطا کرنے والا ہے، اور ہم بندے کون ہیں؟ جو اس کی رحمت کے محتاج ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم ہی فقیر ہو، نادار ہو، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِي، وہی بے نیاز ہے۔ جب ہم محتاج ہیں کس چیز کے؟ رحمت کے، اور اللہ کہتا ہے کہ تم میرے لفظ الرحمن الرحیم کو یاد کر کے اپنی زبانوں پر لا کر اپنی صبح کا، اپنی زندگی کے امور کا آغاز کرو، اس کے بعد پھر باقی کام میرے سپرد کر دو، میرے اوپر چھوڑ دو، پھر میں جانوں اور تمہاری زندگی کے امور میں کفایت کرنے والا ہوں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کی کفایت کرتا ہے، اسے کافی ہے، اس کے تمام امور کو سنبھال لیتا ہے۔ تو ہمیں صبح کا آغاز تلاوت قرآن، رات کا آغاز تلاوت قرآن،
اور سونے کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنا چاہیے، اور تلاوت قرآن میں سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ اکبر! آپ قرآن مجید کی جس بھی آیت، جس بھی سورت کا آغاز کریں اس سے اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں تو پہلے بسم اللہ آتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں کہ تو معبود ہے، تو رحمت کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے، میں محتاج ہوں، تو غنی ہے۔ اے اللہ، میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے۔ اے اللہ، میں عابد ہوں، تو معبود ہے، لہذا میں تیری رحمت کا سہارا لے کر اپنے امور کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے تفسیر کی کچھ باتیں۔ انشاءاللہ کل الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید کے اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا، اور اس کے متعلق عرض کروں گا کہ الف لام میم جو حمد پر ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ کوئی لفظ، کوئی حرف قرآن مجید میں زائد نہیں ہے، اور حمد کا معنی کیا ہے، پھر دوبارہ اللہ کیوں کہا گیا ہے، رب کا معنی کیا ہے، عالمین کسے کہتے ہیں۔ انشاءاللہ بشرط زندگی کل اس آیہ مجیدہ کی تفسیر کے حوالے سے کچھ مطالب ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرنے اور عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خداوند عالم ہمیں معانی و معارف قرآن حاصل کرنے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔